السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد شفیق اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں اردو ڈسکوری 5۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹیلی فون کے بارے میں، لیکن اس سے قبل نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ٹیلی فون کی ایجاد کے حوالے سے ایک مزید بات یہ ہے کہ جب سے یہ موجود بیک وقت کام کر رہے تھے انہیں سابقہ دریافتوں کو صحیح طور پر سمجھا نہ جاتا تھا اور عموماً ایسے نتائج تک پہنچتے جن میں وقت ضائع کیا گیا اور جو دیگر محقق پہلے سے ہی حاصل کر چکے تھے، لیکن الیگزینڈر گراہم بیل کو ٹیلی فون کا موجد قرار دیا گیا ہے۔ 10 مارچ 1876 کو اس نے اپنے نئے آلے کی مدد سے معاون کو ایک پیغام دیا: مسٹر وانٹس، یہ ذرا یہاں آئیے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تاہم ٹیلی فون کے طور پر جانی جانے والی ایجادات پر کام کرنے والے واحد شخص نہیں تھا، بس گراہم بیل چند گھنٹے قبل یہ کام کر کے سبقت لے گیا۔ مثلاً ایلیشیا گرنے سے بھی گراہم بیل نے صرف چند گھنٹے بعد ایک ٹیلی فون کے لیے پیٹنٹ حقوق حاصل کرنے کے لیے ایک درخواست جمع کروائی، اور اگر یہ کام والے ذریعے کے ذریعے پہلے ہی کر دیتا تو اس وقت یہاں گراہم بیل کے بجائے ایلیشیا کا کام ذکر کیا جاتا۔ موجد بھی دوسروں کے لیے کام کیے گئے اپنے کھاتے میں ڈال دینے کی برائی سے مبرا نہیں تھے۔ مثلاً گراہم بیل نے ایک کام والے ٹیلی فون نہیں بنایا تھا، بلکہ وہ ایلیشیا گرے کے نوٹس آف انوینشن کی ایجاد پر پیٹنٹ حاصل کر کے 3 ہفتے بعد اس میں کامیاب ہو گیا۔ اگرچہ یہ دونوں ہی محنتی باریک بین ذہین تھے، لیکن صوتیات کے بارے میں گراہم بیل کی معلومات نے ایلیشیا پر فوقیت دلا دی۔ بیل بجلی کے بارے میں بہت کم جانتا تھا، جو ٹیلی فون کا کارآمد بنانے کے لیے لازمی تھا۔ دوسری طرف ایلیشیا اور دیگر محققین کو بجلی کے بارے میں بہت زیادہ اور صوتیات کے متعلق کلیدی معلومات تھی۔ ان دونوں شعبوں کے درمیان کچھ عدم تعاون نے بھی ٹیلی فون کی تحقیق میں تاخیر پیدا کر دی۔ مورخین کا خیال میں اس قسم کے تعلق کے آلے کا اولین ذکر فرانس بیکن نے 1627 میں اپنی کتاب نیو اوٹوپا میں کیا۔ یہ بات کرنے کے لیے ایک طویل ٹیوب متعارف کروائی جس میں بتایا گیا ٹیلی فون بجلی کے تار پر نہیں کر سکتا، اور بیکن نے اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا۔ اس کے لیے درکار کار باقیات تصورات 1830 کی دہائی کے اوائل میں تشکیل پا چکے تھے، لیکن 1854 سے پہلے تک کوئی بھی شخص آواز کو برقی صورت میں ٹرانسمٹ کرنے کا نہ سوچ سکا اور نہ ہی کوئی تجربہ کر سکا۔ تجربے تو بہت ہوتے تھے لیکن کوئی اس کو برقرار طور پر نہ کر سکا۔ ٹیلی فون کا ارتقاء میں پہلا بڑا قدم 1729 میں اٹھایا گیا جب انگریز کیمیا دان اسٹیفن گرے نے 300 فٹ لمبی تار پر برقی روٹر ٹرانسمٹ کی بعض 1776 اور 1746 میں 2 لندن ویزوں نے اسٹیٹک برقی رولر کو سٹور کرنے کے لیے لیوڈین مرتبان بنایا۔ یہ توانائی سٹور کرنے کے لیے بیٹری کے طور پر استعمال کرتا تھا، لیکن یہ مسئلہ تھا اس میں سٹور کی جانے والی بجلی کی مقدار اتنی قلیل تھی کہ اسے کسی بھی عملے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مگر ان خطوط پر ترقی اور تحقیق کا آغاز تو ہو گیا۔ اسٹیٹک کا مختص اور مستقل بجلی کو دیکھا جا سکتا تھا اور اس کی مدد سے بازوں کے مختلف والوں کو کھڑا کرنا ممکن تھا۔ 1753 میں کسی گمنام شخص کی تحریر میں لائے گئے ایک بیلی کا پیغام کی ترسیل کر سکتی ہے۔ بیٹری کی ایجاد کے بعد ہی ٹیلی فون پر تجربات ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئے۔ بیٹری متواتر ہلکی برقی فریم کرنے والے قابل تھی، اس کی بنیاد کیمیکلز پر تھی، اس سے پیدا ہونے والی بجلی مشینری کو نہیں چلا سکتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب تبدیلیاں بہتر طور پر رونما ہوئیں تو برقی روح کی دستیابی کے بعد ٹیلی فون کا آدھا کام بھی باقی رہ گیا تھا۔ آواز کی ترسیل کے لیے مقناطیسیت کے علم کی ضرورت تھی۔ ویلنزی طبیعیات دان کرسٹائن نے کوپن ہیگن یونیورسٹی کے کلاس روم میں اپنا مشہور تجربہ کرتے ہوئے برقی والی ایک تار کی جانب ایک کمپاس بڑھائی، نتیجہ اس کی سوئی شمال کی جانب بڑھنے لگی۔ وجہ کوئی ثابت مقناطیس کے سے کشش لا رہا تھا۔ اس نے ایک زبردست دریافت کر لی، الیکٹریکل مقناطیس کے میدان میں پیدا کر سکتا تھا۔ پھر 1821 میں موجد مائیکل فیراڈے نے اس حوالے سے بھی تجربات کیے۔ وہ ایک مقناطیس کے گرد لپٹی ہوئی تار میں کمزور سا الیکٹریکل کرنٹ حاصل کر کے کامیاب ہو گیا۔ یہ دیگر الفاظ مقناطیسیت میدان اپنی قریبی تار میں الیکٹریکل کرنٹ پیدا کرتا، نتیجہ حیرت انگیز تھا۔ اب مشینی توانائی کو الیکٹریکل توانائی میں تبدیل کرنا بہت زیادہ ممکن ہو گیا تھا۔ وہ 2 سال بعد ٹربائنوں جیسی مشینوں چیز ایجاد کر چکے تھے جس میں سے پانی بہتا اور جلتا ہوا کوئلہ بھی پیدا کرنے کے لیے قابل بنا دیا انہوں نے۔ ابتدائی ٹیلی ویژن لکڑی کی ایک سٹینڈ، ایک ٹیوب، تیزاب کے ایک پیالے اور تھوڑی سی تانبے کی تار پر مشتمل تھا۔ جدید دور
کا ٹیلی فون بھی کافی حد تک اسی انداز میں کام کرتا ہے۔ جدید الیکٹریکل ٹرانسمیٹر میں ایک باریک سی پلاسٹک شیٹ کے دونوں طرف دھاتی محلول کی تہ لگائی جاتی ہے۔ پلاسکٹ اس تہ کو ایک دھاتی الیکٹرک وڈ سے الگ کرتا اور اس کے درمیان ایک الیکٹریکل فیڈ بناتا۔ آواز سے الیکٹریکل فیڈ میں پیدا ہونے والے ارتعاشات وولٹیج میں خفیفیت کی کمی کی وجہ سے بیشی کی گئی اور وولٹیجز کو ٹیلی فون لائن پر ٹرانسمیٹ کے ذریعے ایمپلیفائی کیا گیا۔ آسان اور سادہ انداز میں بات کی جا سکتی جدید دور کا ٹیلی فون ایک الیکٹریکل آلہ ہے جو کہ دو میکینیکل صورتی آلات ڈایافرام کے درمیان الیکٹریکل کرنٹ کے لے جاتا ہے، اس میں کمی بیش کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ لیکن اس سے قبل ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں، تو ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔